بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم سے کینسر کے علاج کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم سے کینسر کا علاج ممکن ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قرآنی کمالات سے لا علمی اور دوری ہے۔ آئیے ہم آپ کو قرآنی شفا سے روشناس کرائیں تاکہ آپ کی مایوس کر دینے والی مشکلات فوراً دور ہوں۔ یقین جانیے، ان آزمودہ قرآنی شفاؤں کو آزما کر خودکشی تک پہنچنے والے خوشحالی کی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها و نور الابصار و ضیائها و صحت الابدان و شفائها۔ ترجمہ: اے اللہ، رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ جو دلوں کے لیے حاکم اور علاج اور آنکھوں کے لیے نور اور روشنی کے برابر ہیں، اور جسم کے لیے تندرستی اور شفائے کل ہیں۔ جو شخص صبح یا شام کو یہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر تکلیف کو دور کرے گا اور ہر حاجت پوری ہوگی، قرضہ ادا ہوگا، روزی میں برکت ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ قرآن پاک خداوند کریم کی جانب سے بھیجا گیا ایک نسخہ کیمیا ہے جس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے، اور قرآنی آیات کی تلاوت کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ مریض صحت یاب نہ ہو۔ ایک مریض جو چند سال قبل کینسر کے مرض میں مبتلا تھا اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا، ایسے میں ایک خدا ترس خاتون نے قرآن پاک کی چند چھوٹی چھوٹی آیتیں لکھ کر مریض کو دی۔ ان آیات کی روزانہ تلاوت کرنے سے چند سالوں میں اس شخص کا مرض جڑ سے چلا گیا۔ اس مرض سے صحت یاب ہونے کے بعد اس شخص نے ان آیات مبارک کی فوٹو کاپیاں کروا کر ابو ظہبی میں تقسیم کی تاکہ جو بھی مسلمان اس موذی مرض میں مبتلا ہو خدا کے پاک کلام سے فیض یاب ہو سکے۔ قرآنی آیات جن سے کینسر کا علاج ممکن ہے وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ نمبر 2، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء آیت نمبر 80۔ نمبر 3، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118۔ نمبر 4، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ نمبر 5، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ نمبر 6، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ نمبر 7، رب انی مغلوب فانتصر، سورۃ القمر آیت نمبر 10۔ نمبر 8، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 9، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88۔ نمبر 10، ان ربی علی کل شیء حفیظ، سورہ ہود آیت نمبر 57۔ نمبر 11، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ نمبر 12، نعم المولا ونعم النصیر، سورۃ الانفال آیت نمبر 40۔ نمبر 13، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، سورہ احزاب آیت نمبر 3۔ نمبر 14، الیس اللہ بکاف عبدہ، سورۃ الزمر آیت نمبر 36۔ نمبر 15، هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ نمبر 16، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ نمبر 17، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14۔ نمبر 18، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔
یہ تمام آیتیں پڑھنی ہے، اول آخر درود شفا 7 بار، اور ہر آیت پر 7 بار ہر نماز کے بعد بارش، زمزم یا عام پانی پر دم کر کے خود پئیں یا مریض کو پلائیں، انشاءاللہ ہر مرض سے شفا نصیب ہوگی۔ آخر میں میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں، ساتھ ہی آپ ہمارا سپر اسلام چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے، انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔